بہت ہی ادب و احترام کے ساتھ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ اچھا کہوں کہ افضل و اعلیٰ کہوں تجھے، بہتر کہوں کہ برتر و بالا کہوں تجھے، آقا کہوں کہ قبلہ و کعبہ کہوں تجھے، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، ٹھہرائیں نور جب تجھے قرآن کی آیتیں، پھر کیوں نہ فرش و عرش تجھ سے جگمگا اٹھیں، تیری ضیاء سے دہر کی تاریکیاں مٹیں، اللہ رے تیرے جسم منور کی تابشیں، اے جانے جام جانے تجلی کہوں تجھے، سرور کہوں کہ باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے۔ حضرات محترم، بڑی دیر سے اس عظیم تقریب کا آغاز ہوا، تلاوت قرآن مقدس سے ہم اور آپ نے اس بزم پاک کا آغاز سماعت کیا۔ نعت و منقبت کے ساحرانہ ماحول میں سانس لے کر اپنے ایمان و عقیدے کو جلا بخشتے ہوئے اپنے آئے ہوئے تمام تر مہمان علماء اکرام و شورا اعظام کی دہلیز تک پہنچنے کے لیے ہم اور آپ بے چین و بے قرار۔ مجھ سے پیشتر محترم مولانا محمد ابو طالب صاحب جو نظامت کے فرائض انجام دے کر اس بزم پاک کے کارواں کو لے کر بڑی تیزی کے ساتھ اپنی منزل کی جانب گامزن تھے۔ آپ تمامی حضرات دیکھ رہے ہیں کہ رفتہ رفتہ وہ تمام تر مہمان شورا آپ کے نگاہوں کے سامنے رونق ممبر پاک ہو رہے ہیں، جنہیں آپ تمامی حضرات سماعت کرنے کے لیے بے چینی اور بے قراری کے ماحول میں انتظار کی گھڑیوں پر اپنے نفس کی نکاس کرتے ہوئے آگے بڑھتے نظر آ رہے تھے۔ آئیے حضرات، انتظار کی گھڑی ختم ہو رہی ہے، ہم اور آپ اپنے آئے ہوئے مہمان علماء کرام و شورا اعظام کی دہلیز تک اپنے آپ کو لے کر کے پہنچ رہے ہیں۔ بارگاہ رسالت پناہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں منظومہ خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے تمام تر شورا، جہاں ہمیں اور آپ کو اپنے کلام سے محسوس کرنے کے لیے خود بھی بظاہر بے چین و بے قرار نظر آتے ہیں، آج اس عظیم تقریب میں ہم اور آپ شرکت کی سعادتیں حاصل کر رہے ہیں۔ قابل مبارکباد ہیں انجمن رضائے مصطفیٰ کے وہ اراکین جنہوں نے یہ عظیم پلیٹ فارم تیار کر کے ہمیں اور آپ کو اپنی نیکیوں میں اضافہ کرنے کا خوبصورت موقع فراہم کیا ہے۔ رب کائنات کی بارگاہ میں دعائے خلاق کائنات انجمن رضائے مصطفیٰ اور اس کے معاونین اور اراکین کو دن دونی رات چوگنی ترقیاں عطا فرمائے، آنے والی آفات بلیات پریشانیوں اور مصیبتوں سے نجات عطا فرمائے۔ بہت بڑا کام ہمارے اس عظیم الشان دیار میں انجمن اپنے فرائض کو انجام دے رہی ہے اور غربا اور مساکین کے لیے ایک امید کی کرن بن کر کے جگمگا رہی ہے۔ رب کائنات اس عظیم انجمن کو ترقیاں عطا فرمائے۔ اسی انجمن کے بینر تلے ہر سال کی طرح اس سال بھی ہونے والا یہ عظیم الشان اجلاس بنام گنبد خضرا کانفرنس، جس میں حجاج کرام زائرین حرمین شریفین کی گلپوشی کی جاتی ہے اور ان کا استقبال کیا جاتا ہے، یہ عظیم روش آج انشاءاللہ تعالی ہم اور آپ اپنے سر کی آنکھوں سے دیکھیں گے اور خوبصورتی کے ساتھ اس منظر کو اپنے نگاہوں کے کیمرے میں قید کر کے ہم اور آپ اپنے گھروں کے لیے رواں دواں ہوں گے۔ آئیے حضرات، میں چاہتا ہوں کہ اب بلا تاخیر اپنے آئے ہوئے تمام تر مہمانوں میں سے کسی ایک مہمان کی دہلیز تک اپنے آپ کو لے کر کے چلیں اور نعت و منقبت کا خوبصورت ماحول پیدا ہو۔ آپ کو معلوم ہے کہ انشاءاللہ تعالی یہ عظیم تقریب اپنی منزل پر تقریباً 12 بجے پہنچے گی اور صلاۃ و سلام کا خوبصورت ماحول پیدا ہو جائے گا۔ خوشی کی بات کہ ہمارے اور آپ کے اس عظیم الشان دیار میں اس ممبر پاک سے خطاب فرمانے والی تمام شخصیات میں ایک عظیم شخصیت کا لبادہ اوڑھ کر پاسبان خطابت مقرر ذیشان طلیق اللسان حضرت علامہ ہاشم اشرف صاحب قبلہ وہ آپ کے اس عظیم الشان دیار میں تشریف فرما ہیں۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد رونق ممبر پاک ہوں گے۔ میدان شعر و شاعری میں اپنی خوبصورت آواز اور نصات کے زدہ سے سامعین کے دلوں کی دھڑکنوں پر قبضہ کرنے والی وہ ذات جسے دنیا شاعر اسلام جناب نور مجسم صاحب کے نام سے جانتی ہے، وہ بھی آپ کے اس عظیم الشان دیار میں تشریف فرما ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ تھوڑی دیر کے بعد وہ رونق ممبر پاک ہوں گے۔ آئیے نعت پاک کا ایک مطلع پڑھتے ہیں اور اپنی منزل کی جانب گامزن ہو جاتے ہیں۔ قافلہ شبدور بہت دور نکلا جا رہا ہے اور ہمیں اور آپ کو اپنے ایک ایک مہمان کو بغور ملاحظہ کرنا اور سماعت کرنا۔ ایک شاعر نے کہا تھا، مجھ پہ بھی چشم کرم اے میرے آقا کرنا، مجھ پہ بھی چشم کرم اے میرے آقا کرنا، حق تو میرا بھی ہے رحمت کا تقاضا کرنا، میں ہوں بے کس تیرا شیوا ہے سہارا دینا، میں ہوں بیمار تیرا کام ہے اچھا کرنا، میں ہوں بیمار تیرا کام ہے اچھا کرنا، اور یہ تیری شان ہے اے آمنہ کے در یتیم،
یہ تیری شان ہے اے آمنہ کے در یتیم، ساری امت کی شفاعت تنے تنہا کرنا۔ یہ تیری شان ہے اے آمنہ کے در یتیم، ساری امت کی شفاعت تنے تنہا کرنا۔ اور یہ تمنائے محبت ہے کہ یہ داور حشر، یہ تمنائے محبت ہے کہ اے داور حشر، فیصلہ میرا سپرد شہ بطحہ کرنا۔ مجھ پہ محشر میں نصیر ان کی نظر پڑی گئی، کہنے والے اسے کہتے ہیں خدا کا کرنا۔ مجھ پہ محشر میں نصیر ان کی نظر پڑی گئی، کہنے والے اسے کہتے ہیں خدا کا کرنا۔ آئیے حضرات، نعت رسول پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کا خوبصورت سہارا لیں۔ ایسے وقت میں میری نظر انتخاب جہاں جا کر کے ٹھہر جاتی ہے، شاہکار ترنم مداح بلبل باغ رضا جناب محترم محمد عتیق صاحب سے میں گزارش کروں گا کہ وہ مائک پر تشریف لے آئیں اور بارگاہ رسالت میں نذرانہ محبت پیش کریں۔ محسن کاکوروی کے ان 4 مصروں کی ربائی کے ساتھ کہ مولا کی نوازش نہا کھلتی ہے، مولا کی نوازش نہا کھلتی ہے، عزت میری پیش قدسیہ کھلتی ہے، اور کہہ دو کہ ملک گوش بر آواز رہیں، مداح پیمبر کی زباں کھلتی ہے۔ مائک پر محترم محمد عتیق۔